بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ قلیل تعداد تو ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، دین سے تعلق ہے اور انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں رہتے، چاہے وہ خوشی میں گزرے، تنگی میں گزرے، افلاس میں گزرے، غنا میں گزرے، جس حال میں بھی گزرے وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن انہیں آخرت کی فکر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اس کا رب جو ہے وہ ناراض ہو، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے جو ہے بدیاں جو ہے وہ لکھی جائیں، اعمال صالح کی بجائے جو ہے اعمال سیئات جو ہے لکھے جائیں۔ اللہ کے قرب کے وسائل میں کی وہ تلاش میں رہتے ہیں، نہ کہ شیطان کی راہ پر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، خاص کر کے موجودہ دور میں فتنے کا دور ہے، قلیل ترین تعداد ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار بندے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اور اکثریت جو ہے وہ ناشکری کرنے والے ہیں اور گناہ کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہے بکثرت لوگ ہیں جو دنیا کو جو ہے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی یہی فکر ہوتی ہے کہ آج کتنا ہم نے کمانا ہے، کتنا جائیداد لے کر کے آنی ہے، رات کو کتنا کچھ لے کر کے آنا ہے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کمانے والے کو بھی جو ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ حرام کا مال ہے، یہ میری دنیا بھی تباہ کرے گا اور میری آخرت بھی تباہ کرے گا، بلکہ نہ صرف مجھے تباہ کرے گا بلکہ میری پوری فیملی کو، میرے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بیوی بچے جو ہیں وہ بھی فساد اور بگاڑ کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور پھر جو ہے اسی طرح جو ہے حلال حرام کی پہچان کے بغیر جو ہے کماتا ہے، خوب کماتا ہے، پورا ایک محل بنا لیتا ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ موت نے آنا ہے۔ جتنا عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کے بعد جو ہے پھر موت ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت آ کر کے رہے گی، چاہے اپنے آپ کو جو ہے مضبوط قلعوں میں جو ہے محفوظ کر کے رکھ لو۔ تو موت نے آنا ہے، لیکن وہ شخص کہ جس نے جو ہے حلال و حرام کی پہچان کیے بغیر خوب کماتا رہا اور دنیا ہی اس کا جو ہے مقصد حیات تھا، جیسے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ وہ شخص جو سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے اور دنیاوی زندگی کو جو ہے اخروی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے جب موت قریب آتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، تو پھر یہی شور مچاتا ہے مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک پتہ ہے کہ میں تو سب کچھ دنیا کے لیے کرتا رہا، آخرت کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو موت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جو ہے سوالات ہوں گے، منکر نقیر آئیں گے، اور قبر جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، سخت عذاب ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو یہ جو میں نے کمائے ہیں میرے کس کام کا، مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور وہ مرنے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، موت سے جو ہے وہ ڈرتا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن کریم میں جو ہے اس طرح کے متعدد مقامات ہیں، فرمایا کیونکہ اس نے جو ہے آگے جو ہے وہ برائیاں جو ہے بھیجی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی حسرت کو بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فرمایا قیامت کے دن وہ کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، میں نے اخروی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغیٰ، کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے ہمیشہ اس دنیا میں
رہنا ہے، مجھے موت نہیں آئے گی، یہ جو کچھ میں نے کمایا یہ میرا ہی ہے، میرے پاس رہے گا، یہی میں عیاشی کی زندگی گزاروں گا، لگژری لائف ہوگی، گاڑیاں ہوں گے، ملازمین ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور فرمایا ان الانسان یطغی ان رآہ استغنی، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی موت نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات میں جو ہے بیان کی ہے۔ لیکن آگے فرمایا ان الی ربک الرجعی، ایک اصول بیان کر دیا ہے، جتنا بھی انسان بھاگے، جتنا بھی سرکشی کرتا رہے، جتنا بھی مال متاع جو ہے وہ جمع کرے، لیکن اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے ایک نہ ایک دن اس نے اپنے مال کو، اپنے محلات کو، اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر ان چیزوں کا جو ہے اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو لہذا جو دنیا کی فکر میں رہتا ہے، دنیا کماتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے، یہی کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، فرمایا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اسے ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے مرنے سے، کیونکہ آگے جو ہے اس نے نیکیاں نہیں بھیجی، بڑے بڑے جو ہے برے اعمال بھیجے ہیں، اسے معلوم ہے چاہے انسان جیسا بھی ہو، صحبتیں اچھی ملیں یا بری ملیں، لیکن ضمیر جو ہے اسے بتاتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے کی صورت میں جو ہے قبر جو ہے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ ہے، موت جو ہے تمہارا کچھ بھی نہیں کرے گی، مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب برے اعمال کر رہا ہو تو ضمیر پھر بتاتا ہے کہ ایسا اب نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے جو کچھ چاہے کرتے رہو کرتے رہو، اگر جرم بھی کرو گے تو عدالت سے چھوٹ جاؤ گے، یا کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھی آ جائیں گے، تمہیں بچا دیں گے، تمہاری برادری، تمہاری قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری دولت جو ہے تمہاری عزت و آبرو کا خیال رکھے گی، تمہیں محفوظ کر لے گی۔ لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مال، نہ متاع، نہ دولت، کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، حلال کو نہیں اپناتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، وہ موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پھر سارا منظر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں وہ طالب علم جو تیاری نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، بھاگتے رہتے ہیں کالجوں سے، تعلیمی اداروں سے، محنت سے جو ہے بھاگتے رہتے ہیں، کتابیں کھولتے ہی نہیں ہیں، جب امتحانات آتے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ امتحانات نہ ہوں، لیکن واضح امتحان نے تو ہونا ہی ہونا ہے، انہیں جو ہے وہ جو ہے کمرہ